بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم قسط نمبر 12 میں حاضر ہیں، اور آج ہم جو اس صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4461 اور 4462، اس حدیث میں جو حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت مولا علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے گفتگو فرمائی، اور حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو بات چیت ہوئی وہ ہم بیان کریں گے اور اس کے جوابات۔ یاد رہیے، جب یہ دونوں حضرات صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4461-62 اس کے مطابق یہ دونوں حضرات حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صاحب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا باغ فدق کا اور اپنے حق کا، جب مطالبہ کیا تو حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، دیکھیں آپ نے یہی مطالبہ صدیق اکبر سے کیا تھا اور اس سے تم طلب کرتے رہے تھے باغ فدق کو اور اس باغ کو اور اس ملکیت کو، اس میراث کو، تو تم نے صدیق اکبر کو معاذ اللہ جھوٹا کہا اور دھوکے باز کہا، خائن، خیانت اور گناہگار گمان کیا، تم نے گمان کیا۔ جب میں خلیفہ بنا تو تم نے مجھے بھی جو ہے جھوٹا اور خائن، گناہگار، تم نے مجھے گردانا اور تم نے مجھے جانا۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے میرے زمانے تک تم دونوں نے یہ مطالبہ کرتے رہے وقتاً فوقتاً، اور تم نے میرے بارے میں بھی یہی کہا، حالانکہ صدیق اکبر بھی سچے تھے، امانت دار تھے، اور ان کی سچائی اور صداقت میں کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی، حق کی پیروی کرنے والے تھے، اور میں بھی سچا ہوں، نیک ہوں، حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ ملا باقر مجلسی انہوں نے اس حدیث سے، صحیح مسلم کی اس حدیث سے یہ عکس کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں حضور مولا علی سیدنا صدیق اکبر کو کاہن بھی گناہگار سمجھ رہے ہیں، خائن سمجھ رہے ہیں، عاصم سمجھ رہے ہیں، غادر سمجھ رہے ہیں، اور قاذب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ملا باقر مجلس نے کہا، پتہ چلا صدیق اکبر نے حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ گھڑی ہے، خود بنائی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم اس حدیث کے جوابات آپ کے سامنے سپرد کرنے لگے ہیں، سننے آپ کو بتانے لگے ہیں، ذرا توجہ سے آپ سنیں گے۔ یاد رکھیے، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس سے بالکل آپ معترف تھے۔ جو روایت ہے حضرت مالک بن اوس والی، اس سے بالکل معترف تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اسی حدیث کے آخر میں حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ثم اقبل علی العباس وعلی متوجہ ہوئے حضور سیدنا عمر بن خطاب دونوں کی طرف، فقال فرمانے لگے، انشدکما بالذی باذنہ تقوم السماء والارض، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اس ہستی کے وسیلے سے، اس ہستی کے ذریعے جس نے آسمانوں اور زمین کو قائم کیا، میں اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں۔ کیا پوچھتا ہوں؟ آپ توجہ فرمائیں گے، یہ بہترین جواب ہے ملا باقر مجلسی کی اس عبارت کا اور اس کے عقیدے کا۔ اتعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا تم دونوں جانتے ہو؟ یہ حضور سیدنا عمر بن خطاب کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں دونوں سے، دونوں صاحبان سے، کیا تم جانتے ہو کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہو لا نورث ما ترکنا صدقۃ؟ تمہیں پتہ ہے؟ اب صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اب ذرا توجہ فرمائیں۔ قالا، دونوں نے کہا، نعم، جی ہاں ہمیں پتہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب علی کو پتہ ہے، حضور سیدنا عباس کو پتہ ہے، تو یہاں یہ بات کہنا پڑے گی۔ جب علی کو پتہ ہے تو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی یہ حدیث پہنچی ہوگی، ان کو بھی پتہ ہوگی۔ جب ان کو بھی پتہ ہوگی تو معاملہ بالکل
برعکس ہو گیا. اب تم جواب دو کہ جب حضور سید کائنات کو پتا تھا، حضرت علی کو پتا تھا، جب سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی تو انہوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ حالانکہ ہم یہ پیش کر چکے ہیں پچھلی قسطوں میں کہ حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ نیک نیتی پر تھا، کیونکہ وہ ایسی ہستیاں تھیں جو مال سے بے حس تھیں، ان کو مال کی ضرورت نہ تھی. لیکن بات تو تمہارے اوپر آتی ہے. اب تم جواب دو پھر مطالبہ کیوں کیا جب معترف تھے؟ اگر حضور سیدہ کائنات چلی بھی گئیں تو حضور مولا علی کو منع کر دینا چاہیے تھا، آپ روک لیتے کہ اے سیدہ اب کیوں گئی تھی، جب پتا تھا کہ حدیث ہے کہ آپ کے بابا نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جب پتا تھا تو کیوں نہیں روکا؟ یہ باتیں آپ پر پڑتی ہیں، آپ اس کے جواب دیں گے. بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر کا باغ فدق نہ دینا یہ بھی ٹھیک تھا، اور حدیث شریف کی عمومیت پر آپ نے عمل کیا، اور حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ وہ بھی نیک نیتی پر منحصر تھا. یہ اس کا ایک جواب کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کو کاذب، خائن، غادر، عاصم کہنا یہ اس طرح ٹھیک نہ تھا. دوسرا جواب امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی وہ عنایت فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں دیکھیں حضور سیدہ کائنات ہوں، حضور مولا علی ہوں، حضرت عباس ہوں، وہ اس حدیث سے معترف تھے، ان کو پتا تھا یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس کے حکم کو عام نہیں سمجھتے تھے. ان حضرات کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعض متروکات اشیاء میں وراثت جاری ہوتی ہے اور بعض میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اور جن متروکات اشیاء میں، چیزوں میں وراثت جاری ہوتی ہیں ان میں خیبر بھی ہے، فتق بھی ہے. انہوں نے حدیث کی عمومیت کو مد نظر نہیں رکھا ان تین حضرات نے، اس وجہ سے مطالبہ کرتے رہے. لیکن حضور سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضور سیدنا عمر بن خطاب ہوں اور دیگر صحابہ کرام وہ اس حدیث کی عمومیت پر عمل کرتے تھے، اس حدیث کو عام رکھتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ وسلم کی کسی بھی چیز میں کوئی بھی وراثت جاری نہیں ہو سکتی. فرق یہ تھا، سمجھنے میں فرق تھا، تو پتا چلا اجتہاد میں فرق تھا، سوچ، فکر اور آرا میں اختلاف ہو گیا. اس وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس کو اپنے موقف پر اصرار کرتے رہے اور انہوں نے مسلسل یہ باتیں کرتے رہے اور اصرار کرتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے. حالانکہ فرق یہاں واضح تھا جو آپ نے ابھی سنا کہ یہ تینوں حضرات حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی بعض متروکات میں وراثت جاری ہونے کے اعتقاد میں تھے، جن کو پتا تھا کہ وراثت جاری ہوتی ہے. حالانکہ سیدنا صدیق اکبر، شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام اس حدیث کی عمومیت پر عمل کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں صحابین کی طرف، حضور مولا علی کی طرف، حضرت عباس کی طرف جو یہ نسبت ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر کو معاذ اللہ کاذب کہا، خائن کہا، غادر کہا، عاصم کہا، اس کا بہترین جواب امام علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ ابی دشتانی مالکی، انہوں نے اکمال و اکمال المعلم کے اندر اس کا جواب دیا ہے. علامہ مالکی، ابی مالکی لکھتی ہیں کہ انہوں نے علامہ مازری مالکی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ باب تنزیل سی ہے، یہ جو بات ہے یہ بات باب تنزیل سے ہے، یعنی دونوں صاحبان نے حضرت ابوبکر صدیق کے استدلال اور حجت کو تسلیم نہیں کیا اور برابر میں ہی وہ مطالبہ کرتے رہے اور دوبارہ کہتے رہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیجئے، ہمیں ہمارا حق دے دیجئے. حالانکہ خلاصہ یہ ہے یہاں پہ علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں فرعیت ماہو کاذبا غادرا خائنا عاصما، یہاں حمزہ استفہام انکاری محذوف ہے. افرعیتماہ، کیا تم دونوں نے گمان کر لیا؟
کہ صدیق اکبر کاذب ہیں، خائن ہیں، غادر ہیں، عاصم ہیں؟ یا حمزہ استفہامی معذوف ہے، علامہ مالکی کہتے ہیں یہ حمزہ استفہامی معذوف ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بالکل واضح ہو رہا ہے۔ حضور مولا علی کے اعتقاد میں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ حقیقت میں صدیق اکبر خائن نہیں ہے، حقیقت میں صدیق اکبر غادر نہیں ہے، عاصم نہیں ہے، کاذب نہیں ہے، یعنی حقیقت میں نہیں تھے، انہوں نے اپنے گمان کیا۔ تو علامہ مالکی لکھتے ہیں کہ یہ ہے استفہام انکاری ہے، یعنی جب تم حضرت ابوبکر کو جھوٹا اور عہد شکن نہیں سمجھتے تھے تو پھر کیوں بار بار میراث کا مطالبہ کرتے رہے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر نے کہا پھر جب یہ سمجھتے ہی نہیں تھے تو تم نے بار بار مطالبہ کیوں کیا؟ علامہ مالکی کا یہ جواب بالکل درست اور ٹھیک ہے، اور انہوں نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے۔ اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے دور خلافت میں ان اراضی کو حضرت فاطمہ کی اولاد کی ملکیت میں نہیں دیا، اور اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ بعد میں حضرت علی کو یہ شرح صدر ہو گیا کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت ابوبکر کا اجتہاد صحیح اور صائب تھا۔ یعنی اتنے عرصے میں حضور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ شرح صدر ہو گیا، یہ بات واضح ہو گئی کہ صدیق اکبر نے، عمر نے اور عثمان غنی نے جیسے باغ فدق کو حضور کی نہج پر رکھا، آقا کریم اسلام کے طریقے پر رکھا، وہ ٹھیک تھے، درست تھے۔ یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، یہاں توجہ فرمائیں، حضور مولا علی کے لیے یہ اس تمام زمانے میں یہ بات شرح صدر ہو گئی تھی اور صائب اور درست ثابت ہوئی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کا اجتہاد بھی ٹھیک تھا، ان کی سوچ بھی ٹھیک تھی، حضور سیدنا عمر بن خطاب کا اجتہاد بھی ٹھیک تھا، اور حضرت عثمان غنی کا اجتہاد بھی ٹھیک تھا۔ انہوں نے باغ فتح کو آقا کریم وسلم کے طریقے پر رکھا۔ تو پیارے دوستو، علی تھے، علی تو جہاں بھی علی ہو وہاں حق ہوتا ہے، حق انہی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت اس کو لے لیتے اور اس کو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں چلاتے، ان کی ملکیت میں دے دیتے، لیکن اس سے پتہ چلا حضور سیدنا مولا علی کو یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی، اور پتہ چل گیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعض متروکات میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ تمام چیزوں میں جاری نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں وراثت جاری ہو، تمام چیزیں وراثت سے بالا تر ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہی صدقہ ہیں۔ اور پیچھے آپ جواب سن چکی ہیں کہ حضور نبی کریم اسلام کی جتنی بھی چیزیں تھیں، جو امت ہے، یہ امت نبی کے حق میں بمنزل اولاد کی ہے۔ جب بمنزل اولاد کی ہے تو نبی کی جتنی بھی چیزیں ہوگی وہ سب کی سب جو ہے ان کے لیے صدقہ ہوگی۔ جب صدقہ ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر شیخین کریمین کا یہ عمل بھی درست تھا، حضور سیدنا عثمان غنی کا عمل بھی درست تھا، اور حضرت مولا علی نے اپنے زمانے میں اس کو برقرار رکھا، یہ بھی بالکل درست تھا اور ٹھیک تھا۔ اور جو مولانا باقر مجلسی نے کہا کہ انہوں نے قسم کھا کر اس حدیث کا اعتراف کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے، تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ائمہ شیعہ انہوں نے بھی اہل بیت اطہار کے امام ہیں، انہوں نے بھی کئی اسانید کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور مولانا باقر مجلسی ان کا جو اعتراض تھا وہ تو بالکل پانی پانی ہو گیا نا، وہ تو بالکل رہا ہی نہیں۔ تو پیارے دوستو، خلاصہ یہ ہے، یہ حدیث بھی ثابت ہے۔ اس حدیث لا نور ثم تکن صدقاتن کئی صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اگلی قسط کے اندر میں یہی بیان کروں گا کہ کتنے تعدد اور تکثر کے ساتھ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ اگلی قسط اسی پر منحصر ہوگی، اور ایک قسط اہل بیت اشعار اور علماء شیعہ کی جو اسانید ہیں اس کے تحت بھی اس حدیث کو ثابت کریں گے۔ تو بالکل یہ معاملہ واضح ہو گیا، اور یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو معاملہ ہوا اور انہوں نے صدیق اکبر کو سنا، وہ بھی ایسا نہیں تھا، ان کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ حضور سیدنا صدیق اکبر کو خائن کہیں، غادر کہیں، عاصم کہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.